افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے میں آپ سے پہلے بھی کہا کہ جو مسلمان جب ہندوستان میں رہے تو ان کے اوپر وہ بہت سارے ایسے عناصر ان کے اندر شامل ہو گئے جو کہ مسلمان اور اسلام کے دائرے میں نہیں آتے تھے، اسلام کے جو ہے وہ دائرے میں نہیں آتے تھے، اور وہ اسلامی احکامات سے دور ہو کے بلکہ ان پہ چھاپ آ گئی، اور ایک کہتے ہیں نا کہ ایک رنگ چڑھ گیا ہے ہندوؤں کا، اور ان میں سے ایک رنگ تھا کہ بیٹیوں کو ناپسند کرنا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ انڈیا کے جو ہے وہ زیادہ تر جو خواتین ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایون جو پاکستان میں بھی جو ہے وہ اگر کوئی چھاپ آپ کو نظر آئے گی تو وہیں سے آئے گی ایک چھاپ ہے، ورنہ تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام نے خواتین کو بہت حقوق دیے ہیں۔ بات کریں گے ایسی بچی کی، 6 ماہ کی بچی کی جو کہ بد نصیب تھی، اور وہ نصیر الدین کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، بھارت کے تامل ناڈو کے ایک گھر کی میں آپ کو کہانی سنا رہی ہوں، جو کہ 32 سال نصیر الدین کی بیٹی تھی، 6 ماہ کی بیٹی، اور اس کی شادی ہوئی تھی شالہا کے ساتھ۔ شالہا جو ہے وہ بھی مسلمان تھی، نصیر الدین بھی مسلمان تھا، اور ان کے یہاں جو ہے وہ 6 ماہ کی بیٹی جب تھی تو اس وقت جو ہے اس بچی کے دادا جو ہے باہر سے آتے ہیں، یعنی کہ باہر ملک سے آتے ہیں، اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ایک پیر کے ساتھ جو ہے ان کی وائف، یعنی کہ اس کی جو دادی ہے بچی کی دادی، وہ ایک پیر کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ میں آتی ہیں، اور اس سے پوچھتی ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے، تو وہ پیر کہتا ہے کہ کسی ایسے بچے کو مارو جس کا خون زمین پہ نہ گرے، اور وہ بچے کو تم اس طریقے سے مار دینا کہ اس کا خون زمین پہ نہ گرے، اور جس کو جو ہے وہ اس کا دم نکل جائے۔ اس کا حل انہوں نے اس کا حل جو اس بچی کی دادی نے یہ نکالا کہ اس نے اپنی پوتی کو اٹھایا جب وہ اپنی ماں کے پاس سو رہی تھی، اور ماں کو اندازہ نہیں ہوا، اور وہ جا کے بچی کو رات کے ایک پہر میں جا کے اور لے آئی، اور اس کو ٹینک میں ڈبو دیا اور مار دیا۔ جب ماں کو پتہ چلا تو وہ خوفزدہ ہوئی اور روتی رہی، اور پھر دادی اس پہ یہی بوجھ ڈالتی رہی، زور ڈالتی رہی ماں پہ کہ اپنی بہو پہ کہ، اور وہ خاتون جو کہ شرمیلا خاتون تھی جو کہ دادی تھی بچی کی، اس معصوم بچی کی دادی، وہ اس کی بچی کی ماں پہ جو ہے یہ زور ڈالتی تھی کہ اس بچی کو دفنا دو تاکہ جو ہے ہم پہ معاملہ نہ آئے، تاکہ ہم پہ جو ہے مصیبت نہ آئے، پولیس ہمیں آ کے نہ پکڑ لے۔ جب پولیس کو پتہ چلا تو جب پولیس کو پتہ چلا تو جائے وہ کنواں پہ پہنچی، اور جا کے جو ہے اس نے اس خاتون کو پکڑا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ پولیس کے ہاتھ چڑھی۔ لیکن یہ ایک مسلمان گھرانے کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں بھارت کے اندر، تو آپ اس سے پہلے میں نے آپ کو کہانی سنائی کہ کس طریقے سے دولہا جو ہے پیسے مانگ رہا تھا 10 لاکھ روپے، اور وہاں پہ کس طریقے سے خواتین کی بولیاں لگتی ہیں شادی سے پہلے۔ تو یہ ہے وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر جو پورا مکمل چھاپ آ چکی ہے ہندوؤں کی۔ تو ہم جو ہے وہ کسی ایک کی بات نہیں کریں گے، بلکہ پاکستان میں بھی جو رنگ اگر آپ کو کوئی ایسا نظر آتا ہے جو کہ غیر اسلامی ہے تو وہ چھاپ وہ وہیں سے ہی آئی ہے، کیونکہ لوگ کافی عرصے تک ایک ساتھ رہے ہیں ہندو مسلمان۔ فلپائن میں آنے والے سمندری طوفان نے آفت مچا دی فلپائن میں، اور جو وہاں پہ ہلاکتیں، اور اس کا نام میں آپ کو بتا دوں پہلے کہ جو سمندری طوفان ہے اس کا نام ہے رائے، اور اس نے وہاں پہ آفت مچا دی ہے فلپائن میں، تقریباً 100 سے زائد جو ہے وہ افراد اس وقت تک مر چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی ہے تعداد، لیکن جو آ رہی سامنے آفیشلی وہ یہ آ رہی ہے کہ تقریباً 100 لوگ ہیں، اس سے اوپر تجاوز کر چکے ہیں، اور آگے آنے والے جو ہیں وہ اور زیادہ جو ہے وہ پتہ چل سکے گا کہ کتنی جو ہے مہمات ہو چکی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے وائلڈ لائف کی۔ جی ہاں جناب، جنگلات میں جو ہے وہ کس طریقے سے تقریباً 1,70,00,000 جو ہے وہ جنگلی جانور جو ہیں وہ جل کر مر گئے، اور یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ ہے برازیلیا کا۔ برازیلیا جو ہے وہ برازیل کا ایک جنگلات کا ایریا ہے، جہاں پہ جو ہے وہ آگ لگی تھی 2020 میں، اور اس 2020 میں جو آگ لگی تو جب اس کا بعد میں مشاہدہ کیا گیا، اس کی پوری جب اس کا مطالعہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہاں پہ تقریباً جو ہے وہ 1,70,00,000 جو ہے وہ جانور جل کے مر گئے، یعنی کہ وائلڈ لائف کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ ہے ابھی تک کی نیوز، اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔